گزشتہ دنوں میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے یا اس کے علاوہ دیگر وہ جو محاذ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، یہ پورا مڈل ایسٹ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اب تو آلموسٹ یہ جنگ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے۔ ایران پر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے چند گھنٹوں میں یہ سچویشن مزید خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ سر، پہلے تو اس پر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا۔ سچویشن خراب ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کا بھی رسپانڈ جانا ہے اور اسرائیل نے ان کو بالکل انڈرمائن کیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی جیسے کرنے والا ہے حماس کی طرح۔ دیکھیں، غزہ میں حماس ہے، وہ ایک شاخ ہے فلسطین کی، اور ویسٹ بینک میں الفتح ہے، القاسم بریگیڈ ہے، الاقصی مارٹائر بریگیڈ ہے، پھر ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، پاپولر فرنٹ ہے، کئی شاخیں ہیں ان کی۔ تو اس میں سے ایک شاخ جو تھی، ایک حصہ تھا، ایک یونٹ تھا فلسطین کا، اور اس کو پوری طرح سے وہ 40 کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ نہیں کر سکے۔ ایران کی بہت بڑی لیگیسی ہے، وہ بہت بڑا ملک ہے، اور وہ بڑے عرصے سے نیوکلیئر ویپن کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ تو میرے اپنے خیال میں ایران نے جو ہے نیوکلیئر جو کولڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کافی عرصے پہلے کر چکا ہے وہ، اور وہ نیوکلیئر جو ہے بم بنانے کے بالکل بڑا نزدیک ہے یا بنا سکتا ہے وہ۔ تو اب یہ اسرائیل کو دینے کے دینے پڑیں گے انشاءاللہ۔ ابھی انہوں نے صرف چھوٹے سے ڈرون کچھ لانچ کیے ہیں جسٹ ٹو چیک اسرائیل کا رسپانس وغیرہ کیسا ہے، جب جا کے افیکٹولی انگیج کرتے ہیں، ٹارگٹ نہیں کرتے، کتنا ان کا یہ ڈیفینس ہے، مضبوط ہے، کمپریہنسو ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ایران ایک بھرپور جواب دے گا، اور اسرائیل کو اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ان کی تھکائی ہوگی، اور وہ کٹ ٹو سائز ہوں گے، انہیں سمجھ لگ جائے گی ایران کو ترنے والا نہیں ہے۔ اور بات اگر بڑھتی ہے تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ 18 سے 19 ملین بیرل ہر روز اسٹیٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے، اور یہاں امریکن کافی سارے بیسز ہیں، اور امریکہ دیکھیں ان سے کئی گھنٹے نتن یاہو سے بات کر کے اور کہہ رہے ہیں جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ بھئی اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو نتن یاہو کس بات پہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ بالکل ان کے ساتھ ہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہ پرشین گلف میں ان کے بالکل رینجز میں ہے، ان کے جو میزائلوں کے ہمارے پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو ایران میں ایک بڑی جو ہے ایک بڑی ہسٹری ہے، لیگیسی ہے، پرشین امپائر رہا ہوا ہے، وہ سوچ سمجھ کے ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے، اور امریکہ کو بھی سمجھ لگے گی، اور اسرائیل کو تو ان کے ہوش ٹھکانے انشاءاللہ جلد آ جائیں گے۔ طارق رشید صاحب، جس طرح سے ایران نے پہلے متنبع کیا تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو وہ امریکہ کی جو بیسز ہیں انہیں وہ نشانہ بنائے گا، تو ابھی امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور امریکہ بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں اس میں۔ اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے تو ایران کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، بٹ جیسے ہم انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ اگر جواب آپ دیں گے، ہمارا جواب آپ سے ایک نوچ بڑھ کے ہوگا، پینفل ہوگا، سوئفٹ ہوگا، اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی، اسی طرح ایران بھی اسرائیل کو بیان دیتا رہا ہے۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ جو بیان ایران کے لیڈرز دیتے رہے ہیں اس کو پروف کریں۔ اگر ان بیانوں کو انہوں نے پروف کیا تو دنیا دیکھیں ایک ڈفرنٹ طرف چلی جائے گی، اور اگر انہوں نے ان بیانوں کی لاج نہ رکھی تو پھر ایران کا جو اسٹیچر ہے دنیا کی نظروں میں بڑا کم ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایران کا بھرپور جواب آئے گا، اور وہ پہلے تو اسرائیل پہ اٹیک کریں گے، اور ہو سکتا ہے بڑی اس کی پروبیبلٹی ہے کہ وہ امریکن بیسز کو جو خطشلی عراق میں ہے، کیونکہ عراق کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے، اور وہ عراق کی اچھی خاصی ایئر اسپیس امریکہ کے کنٹرول میں ہے، تو جو اسپیشلی ان کے بیسز ہیں عراق میں، اس پہ ایران حملہ کر سکتا ہے۔ طارق صاحب، اقوام عالم کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ ابھی G7 سمٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے 15 سے 17 جون تک کینیڈا میں، تو اس کی جانب ڈیفینیٹلی سب کی نظریں ہوں گی، تو کیا کردار ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اقوام عالم کی جانب سے؟ عالم دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے، باقی آن گراؤنڈ جنگ آپ نے خود لڑنی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ریسنٹ پاکستان انڈیا کی مثال ہے، وہ جنگ ہم نے خود لڑی، وہ ہمارے بہادر ایئر فورس نے، پائلٹوں نے لڑی، ہمارے بری افواج نیوی نے لڑی، اور جب آپ لڑتے ہیں، آپ جیتے ہیں، تو سارے جیت والے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اقوام عالم ٹھیک ہے کر سکتی ہے، اب پوری اقوام عالم کنڈیم کر رہی ہے اسرائیل کو۔ ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے 17 سے 19 تاریخ میں یو این کی سیکورٹی کونسل میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں کہ فلسطین کی ریاست کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فرانس اور جرمنی نے اور سعودی عربیہ نے وہاں پہ اس کو اجلاس کے لیے وہ دی ہوئی ہے، اپنی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اسکیجولڈ ہے۔ تو اقوام عالم کی سپورٹ، مورل ڈپلومیٹک سپورٹ تو ہوتی ہے،
بٹ جو پریکٹیکلی فزیکلی کام ملکوں نے خود کرنا ہوتا ہے. تو ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے دگنا اس کا رقبہ ہے، ایک اس کی لیگیسی ہسٹری ہے، اس کے بیانات آتے رہے ہیں. اب ایران کے جو بیانات وغیرہ تھے اس کی انہوں نے لاج رکھنی ہوگی اور اسرائیل کو ایک بھرپور جواب دینا ہوگا. اگر وہ جواب دیا تو پھر یہاں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور باقی آگے، ورنہ اگر جواب نہ دیا تو اسرائیل حملے کرتا رہے گا اور ایران کو بالکل جیسے اس نے باقی حزب اللہ کو، ہوتیز کو اور لیبنیز کو انڈرمائن کیا ہوا ہے، ایران کو بھی کرے گا خدا نخواستہ. ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے ایران کا بھرپور جواب آئے گا اور اسرائیل کو دینے پڑیں گے انشاءاللہ. طارق صاحب، اسلامک کنٹریز کی اگر بات کریں، لائک سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کیا یہ کھل کر ایران کی حمایت میں سامنے آئیں گے؟ یہ تو بالکل نہیں آئیں گے، بٹ مورلی اور جیسے ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرنسپلی ایران کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا ہوگا. اور اگر یہ جڑ کے کھڑے ہوئے تو یہ دنیا ویسے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں ایران جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ روس بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ چین بھی کھڑا ہوا ہے. اور آئی اے ای میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں روس اور چین نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا ہے. لیکن کیونکہ اسٹل ابھی یونیپولر ورلڈ ہے، امریکہ جو ہے وہ اسٹل سپر پاور ہے، تو اس کا اثر رسوخ چلتا ہے. پر جب حالات ڈفرینٹ طریقے سے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اگر بھرپور جواب دیا تو امریکہ بھی انڈرمائن ہوگا اور اسرائیل بھی انڈرمائن ہو جائے گا. طارق رشید صاحب، جب غزہ پر جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی سلامتی کونسل میں، سیکیورٹی کونسل میں، تو اس کو ویٹو کر دیا تھا امریکہ نے، جبکہ باقی لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا ممالک کی جانب سے. تو ابھی امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی جو کہ ایران پر کی گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ امریکہ بھرپور طریقے سے بیک کر رہا ہے، تو اقوام متحدہ میں بھی ہم اس حوالے سے کوئی کردار، یا اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کا کوئی کردار ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے؟ اور تو وہ مطلب جیسے ہے کہ پریما فیسی میں یا جیسے ڈپلومیٹک ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ تو قرارداد پیش بھی ہوگی لیکن اس کو امریکہ ویٹو کر دے گا. وہ تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے وہ صرف امریکہ کی وجہ سے ہے. آج وہ اس کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لے، اسرائیل جو ہے وہ اس کو عرب ممالک کھا بھی جائیں گے. تو یہ ساری جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی شے پہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا. اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ سب ڈپینڈ کرے گا کہ ایران کا رسپانس کتنا پورٹنٹ ہے اور کتنا پینفل ہے اسرائیل کے لیے. اب یہ وقت آیا ہے، نو اور نیور کی سچویشن ہے. ایران اگر بھرپور جواب دیتا ہے اسرائیل بالکل انڈرمائن ہوگا اور اس کو جیسے ہم نے انڈیا کو بھیگی بلڈی بنایا، ایران اسرائیل کو بھیگی بلڈی بنا سکتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جواب کیسے آتا ہے. اسرائیل کو ایج ضرور حاصل ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور وہ ٹارگٹ کو بڑا پن پوائنٹ اور لیتھیلٹی سے انگیج کرتے ہیں. اور اب یہ جو ایران بات چیت کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب ان کا کام ہے وہ دکھائیں. اور اگر ان کے لیڈر جو بیانات دیتے رہے اس کا رسپانس ایران نہیں کرتا پھر ایران کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس کافی وہ ایڈوانس ہے نینو ٹیکنالوجی میں اور باقی ایڈوانس ویپنری میں، اور وہ اس کا جواب بھرپور آئے گا. اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کتنا اسرائیل پہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور اسرائیل پہ اگر افیکٹو ڈیمیج ہو گئی تو بات ڈی اسکلیٹ ہو گئی. اور اگر وہ ڈیمیج نہ کر سکے تو اسرائیل پھر اس کا بھرپور بدلہ لے گا ایران سے. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے اس نے انڈرمائن کیا حزب اللہ کو، ہوتیز کو، لبنان کو اور سیریا کو، تو یہ اس کے لیے بڑا ایک آئیڈیل موقع ہے کہ ایران کو بھی اچھا خاصا ڈیمیج کر کے خدا نہ خواستہ وہ اپنی ہیجمنی جو اس علاقے میں مسلط کر دے. اور سر، نیگوسیشنز جو چل رہی ہیں امریکہ ایران کے درمیان، ان کا مستقبل کیا ہے پھر؟ نیگوسیشن تب کام ہوتی ہے اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. جب پاکستان نے 9 اور 10 کو جواب دیا انڈیا کو بھرپور، حالانکہ اس کی جھلک دکھائی صرف میزائل اور ارٹلری کی فائرنگ کی، تو وہ ساتھ ان کو جیمنگ کر دی، تو انڈیا کو سمجھ آ گئی اور گھٹنے گڑ کے وہ خود گیا امریکہ کے پاس، اس کی سعودی عربیہ کے پاس، ترکی کے پاس، ایران کے پاس کہ ہمیں بیچ بچاؤ کرائے اور اس کو ڈی اسکلیٹ کریں. تو اگر آپ ویک ہیں اور آپ کو مار پڑ رہی ہے اور دنیا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے. تو بات چیت کا فائدہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہوتا ہے. جیسے پاکستان نے جواب انڈیا کو دیا، اور یہ مودی اور نیتن یاہو ایک ہی طرح کے سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہنود ہے، دوسرا یہود ہے. ادھر یہود نیتن یاہو ہے، ہنود مودی ہے. تو جیسا پاکستان نے جواب دیا ہنود کو، اس طریقے سے ایران نے یہود کو جواب دیا. تو دنیا میں ایک ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کا ایک کریڈیبلٹی بیٹھے گی
اور اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا اور اس کا ٹو اسٹیٹ سولوشن بھی ہو جائے گا. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے رسپانس پہ، کتنا وہ افیکٹو دیتا ہے اور کتنا بھرپور دیتا ہے. طارق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے رسپانس پہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو بائی اینی چانس کیا امریکی حکومت راضی ہو سکتی ہے کہ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے دی جائے؟ یہ بات کی باتیں ہیں. ہمارا دیکھیں، میں بار بار انڈیا پاکستان کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایک دن پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ خود ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. جب پاکستان کا جواب گیا تو 24 گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان کے پاس آئے کہ آپ رک جائیں، انڈیا بھی صلح کے لیے تیار ہے. تو یہ سارا، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایران کے افیکٹو جواب پہ اور پورٹنٹ اور پینفل جواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جو کچھ ایران کہتا رہا ہے اس نے اس کو پروو کیا تو چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہوں گی اور انٹروینشن خود امریکہ کرے گا کہ بات چیت چھوڑ دی جائے کہ اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہے. لیکن اگر ایران اسرائیل کو افیکٹولی ڈیمیج نہ کر سکا تو یہ بات بڑھے گی اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ایران کو کمزور سے کمزور تر کریں.